تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات مقبول پڑھتے ہوئے یہ بات لکھی تھی، اس کا مطلب بتا دیں۔ عبارت آپ نے لکھی ہے کہ نہ یہ لوگ زمانہ پائیں جس میں نہ پیروی کی جائے صاحب علم کی۔ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ہم لوگ، ہمارے چھوٹے، ہمارے دوست، اللہ وہ زمانہ ان پہ نہ آئے جب یہ کسی پڑھے لکھے صاحب علم مفتی اور عالم دین کی بات نہ مانے۔ اللہ وہ زمانہ ہمیں نہ دکھا، اور نہ صاحب علم کا لحاظ کیا جائے، اور اللہ وہ زمانہ بھی ہم یا ہماری اولادیں نہ دیکھیں جہاں آدمی برداشت کرنے والے ہیں، کوئی بدتمیزی ہو گئی، گڑبڑ ہو گئی، برداشت کر لیا، چپ رہے۔ یہ ان کی شرافت ہے نا، نہیں بولے، چلو بچے ایسے ہو ہی جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ نے گیند پھینکی، شیشے پہ لگ گئی، ٹوٹ گیا، غصہ تو آتا ہے، مگر چلو بچے ہو جاتا ہے، کوئی نہیں، تم کھیلتے رہو۔ یہ حلم ہے نا۔ تو دعا یہ مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ، ایسا زمانہ جس میں علم والوں کی قدر نہ ہو، اور جو برداشت کرتے ہیں ان برداشت کرنے والوں کی علم اور عزت کا خیال نہ کیا جائے۔ اللہ ایسا زمانہ ہمیں نہ دکھا، اور ان کے دل عجمیوں جیسے ہو جائیں اور ان کی زبانیں اہل عرب کیسی رہ جائیں۔ عرب اپنی زبان اور قول میں بڑے پختہ تھے، جو کہہ دیا ہے وہ ہو کے رہے، بولتے ہی نہیں تھے، بولتے تھے تو بس جو کہہ دیا ہے یہ ہونا ہی ہے، لوگوں کو یقین آ جاتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی لڑائی، یہ وہ ہزاروں لوگ شہید، ایک آدمی جس کے سر کی قیمت مقرر کی تھی حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہ یہ اصل شر کا مرکز ہے، یہ سکھا رہا ہے پیچھے بیٹھ کے، جو اس کا سر لے آئے گا میں اسے اتنے پیسے دوں۔ ایک مسلمان سپاہی کے ہتھے وہ چڑھ گیا، اس نے اس سپاہی کو کہا کہ مجھے امان دے دو، پناہ دے دو۔ اس کا میں نے پناہ دی۔ سعد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ جمع ہو گئے، فوجی۔ ان کا حضرت یہ سر کیا جسم پورا آ گیا اس کا، اب ان کو دیں پیسے۔ تو سعد رضی اللہ عنہ فرمایا میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ایک مسلمان شخص نے پناہ دی ہے، میں کون ہوتا ہوں جو مسلمان شخص کی دی ہوئی پناہ کو توڑ سکوں؟ میری فوج نے گارنٹی دی ہے، میں اس سے نہیں ہٹوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بعض جگہوں پہ فرمایا یہ وعدہ کرائیں۔ عرب ایسے ہوتے تھے، عجمی، دین تھا نہیں، ادھر بات کہی ادھر پھر گئے، صبح اور کہہ دی، شام کو اور کہہ دی، جھوٹ بک لیا 100 مرتبہ۔ تو اس نے دعا میں کہا کہ اے پروردگار میرا دل ایسے نہ ہو جائے کہ دھوکے کی نیت دل میں ہو، اور عرب جو ہیں ان جیسی زبانیں، یعنی اس سے پھرنے والے لوگ، ایسا میں زمانہ نہ دیکھوں۔ سر ورق پہ حضرت عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ کے نام بھی ہے، کیا انہوں نے لکھنے میں مدد کی؟ ایسے نہیں ہے۔ آپ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ دیکھیں، انہوں نے جو مناجات مقبول میں کیا ہے، یہ مناجات مقبول جو تھی نا، اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو جمع کیا ہے، اور تابعین اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے دعاؤں کو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے متعلق ان کا خیال ہے روز یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی سے انہوں نے کوئی مدد نہیں لی، لیکن مولانا سے بڑا تعلق تھا، مولانا کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے بڑا تعلق تھا، ان سے بیعت بھی تھے، پھر اس کے بعد وہ مجاز صحبت بھی ہوئے، مولانا عبد الماجد دریابادی جو بھی چیزیں ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات مقبول کا ترجمہ کیا۔ اب جو ٹائٹل آپ نے دیکھا ہے، یا تو جناب والا نے غور نہیں فرمایا، اس پہ لکھا ہوگا ترجمہ کرنے والے کا نام عبد الماجد دریابادی، یا پھر مٹ گیا ہوگا، یا پھر ایسے ہی کسی نے ان کا نام چھاپ دیا ہوگا۔ لیکن حقیقت اتنی ہے، دو باتیں ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی انہوں نے کوئی مدد نہیں کی، حضرت تھانوی نور اللہ برکتہ کی اپنی چیز ہے، کثرت مطالعہ، محنت جو بھی تھا، بہرحال
اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. انہوں نے بہت محنت سے مناجات مقبول مرتب کی ہے اور مولانا عبد الماجد دریابادی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس لیے ان دونوں میں یہ باہمی ربط